اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معروف دانشور و محقق، عسکری و سیاسی تجزیہ نگار زید حامد نے اس عزم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے تاکہ نسل نو کو تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار سے متعارف کرایا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غیر معمولی پر اسرار شخصیت تھے، جن کی ظاہری و باطنی قوتوں نے انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارس اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کی ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمے لگانا یعنی چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے
کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑسوار دستے یعنی ریزرو کیولری بٹالین کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا خالد کے گھڑسوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین کیے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ محترم دوستو، خالد بن ولید کی باقی کی داستان انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس چھوٹی سی کمیونٹی میں شامل ہو جائیے۔ ویڈیو کے نیچے آپ کا کیا خیال ہے ایک کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔